میرے ساتھ اس وقت پیپلز پارٹی تحصیل صدر رحمانہ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میڈم کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں. میڈم یہ بتائیں کہ آپ اس سکول کی پرنسپل ہیں جس میں وہ کمل جو پڑھ رہی تھی, وہ کس حوالے سے بچی جو تھی, وہ جو طالب علم تھی, وہ کس طرح کی تھی؟ جی قبل مطلوب حمزہ حسن پبلک اسکول میں پڑھ رہی تھی. میں اس اسکول کی پرنسپل ہوں. قبل مطلوب ایک بہت ہی اچھی بچی تھی. 4 سال سے میرے اسکول میں پڑھ رہی تھی. وہ 6 کلاس میں پڑھتی تھی. وہ ایک بہت ہی اچھی اور معصوم سی بچی تھی. 11.5 سال کی وہ اس کی ایج تھی. قبل مطلوب جب سے ہمارے اسکول میں پڑھ رہی تھی وہ یتیم بچی تھی. قبل مطلوب نے سٹارٹنگ میں مجھے 200 روپیہ فیس دی. جب مجھے پتہ چلا کہ قبل مطلوب ایک یتیم بچی ہے تو میں نے اس کی فیس معاف کر دی. پھر قبل مطلوب نے کہا کہ میں نے اسکول چھوڑنا ہے. میں نے کہا کہ میں نے آپ سے کبھی فیس لی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے رٹا سے جو بکس ملتی ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ سرکاری اسکول میں پڑھیں, میں بکس نہیں لے سکتی. میں نے کہا آپ بے شک بکس میں آپ کو لے کے دے دوں گی, لیکن آپ نے اسکول نہیں چھوڑنا. وہ اتنی اچھی بچی تھی کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرا اسکول چھوڑ سکے. تو اس پرائیویٹ ہے؟ میرا اسکول پرائیویٹ ہے. تو میں نے پھر اس سے کہا کہ آپ یہیں پہ پڑھیں. تو وہ بہت لائق بھی تھی اور بہت ہی اچھی بچی تھی. اس حوالے سے پھر وہ میرے اسکول میں ہی پڑھتی رہی. اور جب وہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو اس سے وہ کچھ ہفتہ 2 ہفتے پہلے اس نے کہ گھر میں کچھ اس کا بھتیجا تھا, اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھا. وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی تو وہ اس کے ساتھ ہی ہاسپٹل میں چلی گئی. تو تقریباً وہ 2 ہفتے سے میرے اسکول میں نہیں آ رہی تھی. تو پھر میں نے اس کے بھائی کو کال کرنے کی کوشش کی, لیکن میرے پاس جو موبائل نمبر تھا ان کا وہ آف آ رہا تھا. پھر میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا. لیکن اس کی کزن سے پتہ چلا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو وہ اسکول نہیں آ رہی. جب وہ لاپتہ ہو گئی تو آپ ایک ٹیچر ہیں, ٹیچر بھی والدین کی طرح ہوتے ہیں, تو کیا لگا آپ کو؟ مجھے بہت دکھ ہوا. میں ان کے گھر گئی, ان کی ماں نے میرے ساتھ گلے لگ کے بہت روئی. اتنا روئی کہ میں برداشت بھی نہیں کر سکتی تھی. تو اس کے بعد یعنی کہ میں مسلسل کال پہ, میں ایک کینسر کے مریض ہوں. پھر میرا آپریشن ہو گیا, میں ان کے گھر بھی نہیں جا سکی, کال بھی نہیں کر سکی. پھر جب اس کی باڈی ملی تب بھی میرا آپریشن ہوا تھا, میں اس دن نہیں گئی. کل رات کو آپریشن ہونے کے باوجود آپ یہاں دھرنے میں آئی ہیں آج میں دھرنے میں آئی ہوں. تو اس دن کراس میں بھی دھرنے میں تھی. جی میں چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی تو اس وقت بھی میں دھرنے میں آئی ہوں, کراس میں بیٹھی ہوں کیونکہ میرے اسکول کی اسٹوڈنٹ تھی. آج بھی میں بڑی مشکل سے یہاں آئی ہوں, وہ چوک سے چل کے, زمان چوک سے چل کے آئی ہیں آپ؟ چل کے یہاں آئی ہوں. میری ٹانگ کا داد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو جتنی بھی عورتیں, یہ کوئی کٹھار سے چل کے آئیے, کوئی زمان چوک سے چل کے آئیے, یہ آپ کی ہمت ہے. میں آپ کو یہ سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. آپ کو بہت شکریہ آپ کا. تو یہ ہماری بہن تھی, بیٹی تھی, تو مجھے اس کے لیے جو بھی مجھ سے ہو سکا میں یہی گزارش کرتی ہوں ہمارا جتنا بھی قانون ہے اس سے کہ اسے کہ قاتل کو جلد سے جلد پھانسی دی جائے. اگر آپ کو یہاں پر رات کو دھرنے میں بیٹھنا پڑ جائے کیا کریں گے آپ؟ دھرنے میں اگر بیٹھنا بھی پڑے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھنے کے لیے آئے ہیں, تو بیٹھے بھی ہوئے ہیں, صبح سے ہی آئے ہوئے ہیں. والدین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے بچوں کی حفاظت کے حوالے سے؟ بچوں کے حوالے سے میں نے اسکول میں بھی لیکچر دیا ہے کہ ایک تو بچوں کو بھی دیا ہے اور والدین کو بھی میں یہی کہتی ہوں کہ آج کل بیاری کا موسم ہے. والدین اکثر بچوں کو بھیج دیتے ہیں اور والدین کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ توجہ بھی نہیں دیتے. خاص طور پر دیہات والے بچے وہ بیری کے درختوں کے نیچے چلے جاتے ہیں اور شاید سارا دن واپس نہ آئیں. اور والدین بھی ایسے لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے بچے کہاں ہیں اور کب آئیں گے. اور جب ٹائم گزر جاتا ہے تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اب ہمارے بچے لوٹ کے نہیں آئے, تو تب انہیں محلے سے پتہ کرنا پڑتا ہے کہ کدھر گئے ہیں کدھر نہیں. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس موبائل بھی نہیں ہوتا, پھر محلے سے پتہ کرتے کرتے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ گھر نہیں آیا, تب تک ٹائم بک چکا ہوتا ہے. تو میں یہی گزارش کروں گی کہ اپنے بچوں کا دھیان دیں, خاص طور پر جو دیہات والی عورتیں ہیں ان سے میں یہی کہوں گی کہ وہ پھیری والوں پہ اب جب بھی کوئی پھیری والا آئے تو اس کو ڈنڈوں سے اس کی پٹائی کریں, پتھروں سے اس کی پٹائی کریں, اسے اپنے گھروں میں گھسنے نہ دیں.
انتظامیہ کی نائل یہ کہ یہاں پر تحصیل کے اندر ڈڈیال کے اندر جو ہے وہ پھیری والوں پہ پابندی ہے، لیکن وہ جو گردن ہوا کے علاقے وہاں پہ پھیری والے آزاد پھر رہے ہیں. آپ ایک سیاسی رہنما بھی ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں نے اپنے گھر میں بھی بات کی ہے اور جتنے بھی ہمارے علاقے کے لوگ ہیں ان سے میں نے بات کیا کہ ہم اپنے علاقے میں ایک بینر بنا کر لگائیں گے کہ پھیری والوں کا آنا جانا ہمارے علاقے میں منع ہے. اگر اس کے باوجود بھی کوئی آتا ہے تو میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، تو میں تو اسکول میں ہوتی ہوں، لیکن اپنی خواتین کو میں نے پابند کرنا ہے کہ اگر پھیری والے کو دیکھیں تو فوراً اس کو پتھر ماریں. اگر آپ ڈنڈے نہیں مار سکتے تو پتھر ماریں اور بھگا دیں انہیں. یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. بہت ہی خوفناک واقعہ ہے یہ بہت ہی خوفناک واقعہ ہے. اور ہمارے علاقے میں میری 35 سال عمر ہو گئی ہے اور یہ پہلا واقعہ ہے. جو ایک تو فہیم کا فہیم والا بھی واقعہ ہوا تھا، اس وقت شاید میں اسٹوڈنٹ تھی جب یہ تب اسٹوڈنٹ تھے، آج آپ پرنسپل بن گئی، لیکن اس کے والدین کو ابھی تک انصاف نہیں مل سکا. ان کے والدین کو ابھی تک انصاف نہیں مل سکا. شاید کوئی وہی تحصیلدار صاحب والی بات ہے کہ شاید اس کے کوئی ایویڈنس نہیں تھے، یا اسے 2 مرتبہ پھانسی کا آرڈر ملا، پھانسی کا نہیں ساری وہ سزائے موت 2 مرتبہ ہوئی تھی، لیکن شاید کوئی ایویڈنس صحیح مکمل نہیں تھے، یا وہ جی وہ ادھر چلا گیا، یا عدلیہ. اپیل میں ایسے کیس اپیلوں میں جانے چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے کیس میں تو سمجھتی ہوں نہیں جانے چاہیے. جس طرح کا وہ قصور والا واقعہ ہوا تھا اور 7 دنوں میں انہیں پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تھا، اسی طرح کا ہونا چاہیے. قصور میں یہ ہوا تھا کہ زینب الرٹ بل بنایا گیا تھا قومی اسمبلی میں کہ آپ آزاد حکومت سے یہ مطالبہ کریں گی کہ یہاں پہ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی ہے اس میں بھی ایک کمل ایکٹ بنایا جائے تاکہ ایسے درندوں کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے. جی میں حکومت سے یہی مطالبہ کروں گی کہ جلد سے جلد ایسا ایکٹ بنایا جائے کہ حکومت اس کو بھی جلد سے جلد سزا دے. ان کا بھی یہی مطالبہ ہے، جیسے زینب قتل کیس میں زینب ایکٹ قومی اسمبلی سے پاس ہوا تھا، اسی طرح آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر سے بھی کمل ایکٹ نامی ایکٹ کو پاس کر کے اس کشمیر کی بیٹیوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.